36 یہ لیंتھ ہے پاکستان کے معروف رائٹر ٹرن ڈائریکٹر خلیل الرحمان صاحب کے ایک ریسنٹ انٹرویو کی جو وائرل ہوا، اور یہی 22 منٹ اور 36 سیکنڈ ہے میری زندگی کے جو مجھے کبھی واپس نہیں ملیں گے، کیونکہ میں نے یہ پورا انٹرویو سنا۔ اور ایون دو میں ان سے بہت زیادہ اختلاف کرتی ہوں، میرے خیال میں اختلاف رائے کے اظہار کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ریزن اور لاجک سے کسی کی آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کریں۔ تو 4 مین باتیں کروں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر سب سے پسا ہوا اور بیچارہ طبقہ مرد ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کوئی بھی اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں، ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ہوں، اکنامک اپرچونیٹیز سے ریلیٹڈ ہوں، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی زندگی کے موڑ پہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، اور خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایز اے ہول مرد ایک پسا ہوا طبقہ نہیں ہے، اسپیشلی ان ریلیشن ٹو ویمن۔ یس، بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے محنتی مرد ہیں جو کام پہ جاتے ہیں، پستے ہیں، اپنی اور اپنے خاندان کے لیے کمانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان کے خلاف ہونے والی کسی بھی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن یہی کہتے کہتے ساتھ خلیل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مرد بیچارے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ مرد تو فطری طور پر ہی برے ہیں، وائلنٹ ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، خواتین کے حقوق چھینتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ خود بھی تھوڑے سے کنفیوز ہے کہ مرد آخر ہیں کیا۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بہت بڑا فیمنسٹ ہوں اور اس موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اگر وہ میرے مطابق چلے۔ تو یہ وہ کہنے والی بات ہو گئی کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میں پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے لڑنا چاہتی ہوں، لیکن میں کرسچن کمیونٹی کو جا کے یہ کہوں کہ میں تمہارے حقوق کے لیے کھڑی ہوں گی صرف اور صرف تب اگر تم میرے مطابق چلو، میرے کہنے پر اپنے حقوق مانگو، اور یہ بات یقینی طور پہ قبول کر لو کہ تم میرے سے کم ہو۔ تو اس طرح سے آپ نہ فیمنسٹ ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر لگ بھگ 100 کروڑ خواتین ہیں، اور وہ ساری مختلف مسائل کی شکار ہیں، مختلف رائے رکھتی ہیں، مختلف نظریات رکھتی ہیں، اور صرف ایک ڈیفینیشن جو ہے نہ فیمنزم کی ہے اور نہ ہی ایک ڈیفینیشن اچھی عورت کی ہے۔ تو 100 کروڑ خواتین آپ کے مطابق اچھی عورت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ برابری آخر ہے کیا، ان عورتوں کے مطابق برابری ہے کیا۔ تو میرے خیال میں پورا معاشرہ ہی آج کل بڑا کنفیوزڈ ہے کہ برابری ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے معروف شخص کو ریپ اور اسالٹ جیسی چیزوں کے بارے میں مذاق کر کے برابری کی آرگومنٹ نہیں بنانی چاہیے۔ نہ کوئی عورت نہ ہی کوئی فیمنسٹ یہ چاہتی ہے کہ برابری کا مقصد یہ ہے کہ اب خواتین بھی مردوں پر تیزاب گرائیں، ان کو ابڈکٹ کریں، ان کو اسالٹ کریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کریں۔ یہ برابری نہیں ہے۔ برابری یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ سوچ کی آزادی ہو، موومنٹ کی آزادی ہو، بات کرنے کی آزادی ہو، ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں آزادی اور برابری ملے۔ اور یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ نیچرل طور پہ مختلف نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ نیچرل اور بایولوجیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ اپرچونٹی کے ڈفرینس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اور فائنلی انہوں نے یہ بات کی لائلٹی اور بے وفائی کی، اور میرے خیال میں اس چیز پہ تو زیادہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اتنے افسوس سے اس بارے میں بات کی کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا پرسنل ٹراما ہوا ہے جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ بے وفائی، ڈس لائلٹی جو انسان کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ اسی کا قصور ہے، نہ وہ آپ کے پارٹنر کا قصور ہے، اور نہ ہی وہ پرائمریلی اس دوسری عورت یا اس دوسرے مرد کا قصور ہے۔ اس کا پرائمری قصوروار وہی انسان ہے جو بے وفا ہو یا ڈس لائل ہو، اور اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فائنلی یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بیچاری لڑکی جس نے 22 منٹ اور 36 سیکنڈ لائیو بیٹھ کے یہ بات سنی،
وہ ساری عورتوں کے پیشنس اور ٹالرنس کی نمائندگی کرتی ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے جو نفرت اور ان لاجیکل باتوں سے ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فیکٹ ہمیں لاجک اور ریزن سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔